ارے بھائی نیکسٹ والا کہ السلام علیکم، کیا فیملی بلاگ دیکھنا حرام ہے؟ فیملی ولاگ بنانا ہی حرام ہے تو دیکھنا تو اس سے بڑا حرام ہے. یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کسی مسلمان سے یہ بات پوچھی جائے گی؟ اسے نہیں پتا کہ اس طریقے سے اپنے گھر کی عورتوں کو کیمرے پر لا کر لوگوں کو دکھانا، اس کے ذریعے مال کمانا، وہ دیکھنے والے بھی مجرم ہیں اور دکھانے والے بھی مجرم ہیں. اس کے اوپر تو ویڈیو بھی ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں تو اس ٹاپک کو اتنا غلیظ سمجھتا ہوں کہ اسے تو ڈسکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے. اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ساتھ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور گالیاں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. وہ اس سے بڑے مجرم ہیں، اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ، جن کا چینل ہے علی کی آواز، انہوں نے اسی کے اوپر بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اچھا علی بھائی، فیملی ولاگنگ یا آج کل ہم نے دیکھا کہ بچوں نے بھی ولاگنگ شروع کی ہوئی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظاہر ہے وہ مسئلہ بھی آ جائے گا جو پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن دوبارہ کلیئر ہو جائے، یوٹیوب کی انکم، فیس بک کی انکم. کیا یہ بالکل ہی حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اور یہ جو لوگ اپنی بیویاں دکھا کے فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ کہ جو منظر کیمرے سے ہٹ کے بھی دیکھنا یا کسی نامحرم کو دکھانا حرام ہے، کیمرے کے اندر بھی حرام ہوگا. کرائٹیریا تو ایک ہی ہے. بچہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کے ایشوز بھی ڈسکس کرتے ہیں، ان کی عورتوں کی آپس کی لڑائیاں بھی، فلاں یہ کر رہی تھی، فلاں یہ. پہلے یہ لوگ کوکنگ کے چینل سے شروع ہوئے تھے اور اس میں بھی عموماً جو سمجھدار عورتیں تھیں وہ خود سامنے نہیں آتی تھیں، وہ صرف کیمرے کو رکھتی تھی اس کھانے والی چیز کے اوپر. پھر آہستہ آہستہ کرتے ہوئے وہ کیمرے میں آنا شروع ہوئی. بھائی اس طرح کی چیزوں کو ہم کس طرح حلال کہیں گے؟ یہ کسی مسلمان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلام میں پردے کے کیا احکامات ہیں، اور پھر اس طرح کی پرسنل چیزیں، خاندان کے اندر کی چیزیں، یہ چیزیں بات ڈسکس کرنا یہ تو بالکل حرام والا معاملہ ہے. اور پوری دنیا کے سامنے نشر کرنا تو ظاہر ہے جس کی بنیاد ہی یہ ہے، اس کی بنیاد کے اوپر جو کمائی ہے اس کو کیسے کوئی حلال کہے گا. البتہ یہ چیزیں نہ ہوں، ایجوکیشن والا کوئی معاملہ ہو اور ایشوز ہوں، اس میں اگر کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے اس باؤنڈری کے اندر تو اس کی کمائی حلال ہوگی. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے ایک بات جڑی ہوئی ہے، ویڈیو ایڈز کے اعتبار سے تو ہماری ایک ریزرویشن ہے. اب تو نومبر 2023 کے بعد انہوں نے کمپلسری کر دی ہیں ویڈیو ایڈز. ہمارے چینل پہ بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں سٹارٹ میں، وہ بھی اگر اویلیبل ہو. صرف مڈ رول جو درمیان میں 5 منٹ 10 منٹ کے بعد جو چلتا ہے اس کا انہوں نے رائٹ دیا ہے، وہ تو میں نے اپنی ویڈیوز میں ان چیک رکھا ہوا ہے. اور میری جو پرانی ویڈیوز ہیں، ہماری تو ویڈیو پرانی ہوتی ہی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ٹاپک ہر دفعہ آتا ہے تو اس کو ہم نے ریفریش بھی نہیں کیا نئے والے موڈ میں، اسے اسی بینرز کے اوپر رکھا ہوا ہے. اس پہ کوئی بھی ویڈیو ایڈ نہیں چلتا. ٹھیک ہے، ورنہ ایک کمانڈ سے ہم ان ساری ہزاروں ویڈیوز کو اس پہ لا کے اپنی کمائی کو 10 گنا کر سکتے تھے. یہ حرکت نہیں کی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو چیز جسٹیفائی نہیں کر سکتا باقیوں کو بتاؤں گا، کسی پہ فتویٰ نہیں لگاؤں گا، اپنے پہ تو میں یہ فتویٰ لگا رہا ہوں. اور میں آپ کی وساطت سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اس معاملے میں سخت ہوں تو دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ اس حوالے سے آیا ہے. انہوں نے تو خود کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں ہے. ایک طرف تقی عثمانی صاحب ہیں، ایک پیورلی آرتھوڈاکس عالم جو ایک روایتی عالم ہے، دوسری طرف ایک لبرل عالم جنہیں مانا جاتا ہے جاوید احمد غامدی صاحب. ان سے بھی ان کے داماد حسن الیاس بھائی نے جب پوچھا، انہوں نے کہا زیرو ٹالرنس، بالکل درست نہیں ہے اس کی کمائی. انہوں نے بڑی کوشش کی. اچھا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ غامدی صاحب اتنا سخت جواب دیں گے. انہوں نے کہا جو چیز ہے ہی غلط ہے اس کی کمائی میں آپ کو کیسے حلال کہہ دوں. اب ان کو نہیں پتا، غامدی صاحب کو اس ویڈیو کی وساطت سے پتا چل جائے کہ آپ کی ویڈیو کے اوپر بھی اشتہار چلائے ہوئے ان لوگوں نے. چلو وہ تو آپ نے جیسے بتایا نا کمپلسری ہے، ہاں جی، جو وہ تو ایک نہیں، اس کے بغیر بھی چلے ہوئے ہیں. اچھا، کمپلسری ہونے سے پہلے کے چل رہے ہیں.